حضرت نے دنیاوی معاملے میں کبھی غصہ نہیں کیا۔ اللہ، اگر غصہ آ جاتا تو دینی معاملے پر جاتا۔ کوئی آدمی ملنے والا تھا تو میں نے کہا ان کو کہہ دیں کہ زور کے بعد مل لے، فرمایا نہیں، اس کو بیٹھک میں بٹھاؤ ابھی ملاقات کریں۔ اللہ حضرت کا جو سبق ہوتا تھا اس میں بھی بڑے ماشاءاللہ نکات کی باتیں ہوتی تھیں، اور خاص طور پر وقت کے ضیاع پر آپ کی بہت زیادہ کرتے تھے۔ ابھی میں بتا رہا تھا مولانا یاسین صابر رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ابھی 2 سال پہلے ہوئی، تو ان کی جو وراثت تقسیم ہوئی 200 کے قریب بوریاں کتابوں کی بنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے، بہت بڑی ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے پاس ہمارے استاد محترم حضرت مفتی عبدالستار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو رئیس دارالافتاء خیر المدارس تھے، اور جن کی ماشاءاللہ خیر المدارس میں کتنا عرصہ گزارا حضرت نے؟ 50 سال 50 سال، نصف صدی خیر المدارس میں رہے ماشاءاللہ۔ تو حضرت کے صاحبزادے اور حضرت مولانا صاحب مولانا اعجاز صاحب یہ ہمارے لاہور میں ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ یہاں 30 سال سے ایک مسجد میں خطابت کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ حضرت قاری حنیف جلندری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے خصوصی معاون ہیں ماشاءاللہ، اور ماشاءاللہ بہت حضرت کے ساتھ تعلق ہے۔ تو یہ دونوں حضرات ہمارے ہاں تشریف لائے، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ابھی ایک محفل میں حضرت مفتی عبدالستار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دیگر خیر المدارس کے اساتذہ کرام کی باتیں ہوئیں۔ مولانا منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یاسین صابر رحمۃ اللہ علیہ جو میرے سسر محترم تھے، اور قاری حنیف جلندری دامت برکاتہم العالیہ، مولانا شبیر الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سب حضرات کی باتیں بہت خوبصورت انداز سے ہوئیں۔ اور وہ جو حدیث میں آتا ہے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جب اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے تو رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو ہم بھی یہ چاہیں گے کہ آپ اللہ والوں کی کچھ باتیں سنیں، اور پھر آپ بھی ایسے ہی یعنی اللہ کی رضا کے لیے ان کی طرح آپ بھی کچھ کر گزرنے کا عزم مصمم کریں گے، آپ پر بھی رحمتیں برسیں گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ سب کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ ویڈیو پوری دیکھیے، جزاکم اللہ خیر۔ میں حضرت مولانا صاحب سے درخواست کروں گا ابا جان رحمۃ اللہ علیہ کی خوبصورت بات جو آپ کو یاد ہو وہ سنائیں، جو ہمارا ایمان تازہ کر دے۔ جزاکم اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ حضرت نے دنیاوی معاملے میں کبھی غصہ نہیں کیا۔ اللہ، اگر غصہ آ جاتا تو دینی معاملے پر جاتا، یعنی دنیا کا کوئی نقصان ہو گیا ہے، اس کے لیے کوئی اتنا، اچھا اللہ، جیسے نماز ہے، نماز کی پابندی ہے، ہاں اس کے لیے باقاعدہ کچھ کی جاتی تھی اللہ، کہ نماز پوری ہو گئی ہے، پڑھ لی ہے، نماز سے پڑھی ہے، اور رات کو جتنی دیر سے بھی آئیں صبح نماز کے لیے ضرور اٹھایا جاتا، اللہ سبحان سبحان اور انہیں کی وجہ سے نماز کی عادت ماشاء اللہ، کچھ ہو پکی ہو گئی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، چھوڑنے کو دل نہیں کرتا۔ اللہ تو بچپن کی عادت پڑ گئی ماشاءاللہ، ابا جان کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا ماشاءاللہ۔ خیر المدارس کے آج کل رئیس دارالافتاء ہیں حضرت کے بڑے بھائی حضرت مفتی عبداللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ پاک ان سے بھی کام لے رہے ہیں، باقی بھائیوں سے مولانا مقصود صاحب ہیں سمندری میں، ان کا ماشاءاللہ بہت بڑا مدرسہ ہے۔ اللہ پاک ہمارے حضرت مفتی عبدالستار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سارے بیٹوں سے، بیٹیوں سے، پورے خاندان سے اللہ پاک بڑا کام لے رہا ہے۔ ہماری دل سے دعا ہے اللہ پاک تا قیامت نسلوں سے، ہمارے اساتذہ کرام کی ساری تا قیامت نسلوں سے بہت بڑا کام لے لے۔ ایک مسجد کے افتتاح کے لیے گئے، بنیاد رکھنے کے لیے، سنگ بنیاد کے لیے، تو انتظامیہ سے پوچھا کہ مسجد کیسے بنانے کا پروگرام، کیا ارادہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس میں بنیاد میں سیمنٹ لگائیں گے، بعد میں اوپر گارے کی چنائی کریں گے، گارے سے چنائی کریں گے۔ اس زمانے میں گارے کی چنائی کا جی تو عام رواج تھا، تو مفتی صاحب نے فرمایا نہیں، گارے کی چنائی نہیں کرنی، ساری سیمنٹ سے بنانی۔ تو مسجد پوری ہو گئی، لیکن درمیان میں وقفہ نہیں پڑا، کہ انتظار نہیں کرنا پڑا کہ پیسے آئیں گے پھر کام شروع کریں گے، مسجد مکمل ہو گئی اور سیمنٹ سے مکمل ہو گئی۔ باقی حضرت کا رویہ عام حضرات جو ملاقات کے لیے آتے تھے ان کے ساتھ کیسا ہوتا تھا؟ ان کے ساتھ دوپہر کو لیٹ سوتے تھے، کیونکہ مطالعے میں لگے رہتے تھے، گھر سے دارالفتاح سے لیٹ آتے تھے، کھانا وغیرہ کھایا تو لیٹنے کے لیے لیٹے ہیں، تو باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا کسی، تو کوئی آدمی ملنے والا تھا تو میں نے کہا ان کو کہہ دیں کہ زور کے بعد مل لے، فرمایا نہیں، اس کو بیٹھک میں بٹھاؤ ابھی ملاقات کریں۔ کاوڑ کے باوجود نیند کا ٹائم ہے، اس کے باوجود بھی جو آنے والا ہے وہ اس کے آنے والے کو اپنی نیند پر ترجیح دی ہے۔ جیسا کہ حضرت نے نمازوں کے متعلق فرمایا ہے، میرے ساتھ بھی چونکہ حضرت کا ایک بڑا خاص تعلق تھا، تو
ہم نے دور حدیث والے سال میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ حضرت مفتی صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے نمازیں ادا کی اور پابندی کی. الحمدللہ. تو الحمدللہ جب سال کا اختتام ہوا تو پھر حضرت نے, ہم 2-4 ساتھی تھے, ہم کو بلایا. ہمیں چونکہ دیکھتے رہے سارا سال, تو بلا کے پھر ہمیں غالباً 10 روپے انعامات دیے. تو وہ انعام جو ہے نا میں نے تو اس کو سنبھال کے رکھا ہوا. باقی حضرت کا جو سبق ہوتا تھا اس میں بھی بڑے ماشاءاللہ نکات کی باتیں ہوتی تھیں, اور خاص طور پر وقت کے ضیاع پر آپ کی بہت زیادہ کرتے تھے, اور فرمایا کرتے تھے کہ جب سفر میں جاؤ تو آپ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر تو کر سکتے ہیں نا, اس میں کوئی تکلیف نہیں, ذکر کرتے جاؤ, اٹھتے بیٹھتے آپ ذکر میں رہا کرو, اور وضو کر کے بیٹھو. تو اس طرح یعنی پورے وقت کو اللہ کے لیے تم خاص کر سکتے ہو. تو حضرت کی شفقت, حضرت کا مسکرانا, یہ بھی ایک ایسا عجیب انداز تھا کہ کبھی ہم نے حضرت کو کھیل کھلا کے ہنستا ہوا نہیں دیکھا. اپنے 9 سالوں میں نے کم از کم حضرت کو کھل کھلا کے ہنستا ہوا نہیں دیکھا. ہاں گھر میں بھی ایسے نہیں تھے. جب بھی کسی بات پہ مسکرائے ہیں, صرف مسکرائے ہیں, اور ہلکے سے دانت محسوس ہوئے ہیں. تو سنت ہے. ہاں جی, آپ صلی اللہ علیہ تو وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر آپ اس طرح عمل کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے, اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کی اولاد کو صدقہ جاریہ بنائے, ان کے اداروں کو صدقہ جاریہ بنائے, اور ہم بحیثیت شاگرد ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. جسمانی روحانی ساری اولاد الحمدللہ. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بات مجھے بھی یاد آئی. حضرت نے ایک دفعہ سبق میں فرمایا کہ نظر برحق ہے, نظر لگ جاتی ہے. جیسے بری نظر لگتی ہے جو انسان کو خطرناک حد تک لے جاتی ہے, حتیٰ کہ اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے. یعنی اونٹ ایسا ہو جاتا ہے کہ بس مالک کو ذبح ہی کرنا پڑتا ہے اور ہانڈی میں پکانا ہی پڑتا ہے, اور انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے. نظر اتنی خطرناک ہے, جیسے بری نظر لگ جاتی ہے ایسے اچھی نظر بھی لگ سکتی ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات دل پہ نقش ہو گئی. تو فرمایا کرتے تھے کہ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اللہ والوں کی نظر میں لاتے رہنا چاہیے, اللہ والوں کی صحبت میں لاتے رہنا چاہیے. اس سے پھر جو ہے نا اچھی تبدیلیاں بھی آ سکتی ہیں, ان کی دعاؤں میں ہم شامل ہو سکتے ہیں. وہ جو گاڑی والا واقعہ سنا رہے تھے وہ حضرت کا خصوصی خادم تھا, مفتی حامد ان کا نام ہے. ان کے زبانی معلوم ہوا کہ بھائی کا شاگرد یہ خیر مدار سے پڑھ کر گیا. انہوں نے ان کے اپنے والد صاحب سے مل کر گاڑیوں کا کاروبار شروع کرنے کا ارادہ کیا. تو جب پروگرام شروع ہوا تو اپنے والد کو ساتھ لے کر اور گاڑی ساتھ لے کر مفتی صاحب کے پاس آئے کہ یہ گاڑی ہم آپ کے لیے لائے, آپ کو ہدیہ کرنا ہے. مفتی صاحب نے فرمایا کہ گاڑی میں کیسے سنبھالوں گا, اس کے اخراجات بہت زیادہ ہے, میری تنخواہ تو اتنی نہیں ہے, سنبھالنا میرے لیے مسئلہ ہوگا اس کا, پھر ڈرائیور کو میں کیسے رکھوں گا. تو انہوں نے کہا یہ آپ کے لیے لائے ہیں, باقی نظام ہم کر لیں گے, تیل کا بھی نظام ہو جائے گا, ڈرائیور کا بھی ہو جائے گا, یہ گاڑی آپ رکھ لیں. جب انہوں نے صاحب کو انہوں نے دیکھا کہ مفتی کے ہر لحاظ سے انہوں نے جو اعتراض کیے ہیں, عذر کیے ہیں, وہ سب کا جواب پورا کر دیا کہ سب کچھ ہم کریں گے لیکن گاڑی رکھیں. تو مفتی صاحب نے گاڑی کی چابی ان سے لے کر ان سے پھر تائید کروائی کہ گاڑی آپ نے مجھے دے دی ہے, اب میری ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی ہم نے دے دی, ہم اسی لیے آئے تھے. تو مفتی صاحب نے پھر وہ گاڑی کی چابی لے کر واپس اس بچے کو دے دی جو ساتھ اپنے والد کے ساتھ آیا تھا. اللہ اکبر, یہ میری طرف سے ہدیہ ہے. اللہ والے ایسے استغنا کے ساتھ چلتے. اللہ پاک ہمارے تمام اساتذہ کرام کو غریق رحمت فرمائے. ہمارے سسر محترم مولانا یاسین صابر رحمۃ اللہ علیہ, ان کی کوئی بات مناسب سمجھے آپ. از مولانا یاسین صاحب صابر رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد ہیں جی. ہم نے ان سے کئی کتابیں پڑھی ہیں, اور خاص طور پر ترمذی شریف پڑھی ہے, اور ترمذی شریف الحمدللہ میں نے پوری لکھی بھی ہے. جو انہوں نے پڑھائی تھی اس کو پورا لکھا بھی ہے. اور پھر فراغت کے بعد حضرت لاہور تشریف لایا کرتے تھے, سپرنٹینڈنٹ بن کے آتے تھے جامعہ اشرفیہ میں. تو میں بھی 93 میں تقریباً لاہور آ گیا تھا, تو مجھے پھر یہ موقع مل جاتا تھا. تو جتنے اساتذہ کرام یہاں ہوتے تھے میں پھر اپنے ہاں ان کو بلا کے پھر وہاں ایک خاص ایک ضیافت کیا کرتا تھا. تو الحمدللہ حضرات نے اب تک اپنے زندگی تک, فوت ہونے تک اس بات کو یاد رکھا. جب بھی میں ملنے کے لیے جاتا تو وہ تذکرہ فرمایا کرتے تھے. تو ویسے بھی وقتاً فوقتاً حضرت کے ساتھ پاس ملنے جایا کرتے تھے, اور حضرت
حضرت بڑی شفقت کے ساتھ بڑی مہمان نوازی کرتے تھے اور اپنے ساتھ بٹھایا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ حضرت کی اولاد کو بھی حضرت کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور آپ نے خیر المدارس میں ہمارا بچپن، کیونکہ میں نے قرات عشرہ بھی وہاں پڑھی، پھر اس کے بعد دورہ کیا وہاں، تو آپ نے بچپن میں یاد دلا دی اور بہت ہی لطف آیا. آپ نے بغیر ٹکٹ کے آپ نے خیر المدارس کا پورا منظر دکھا دیا. خیر المدارس سے تعلق رکھنے والے دنیا بھر میں جو بھی ہمارے دوست احباب ہیں وہ سب اس کو سنیں اور اس کو شیئر کریں، اور ہمارے اساتذہ کرام کی ان باتوں کو، اس سے انشاءاللہ ان کو بھی سبق ملے گا. آپ کو شیئر کرنے سے ہو سکتا ہے کوئی بھی ان اساتذہ کرام کی کوئی اچھی بات کو، جیسے انہوں نے فنا فی العلوم ہو گئے. ابھی میں بتا رہا تھا کہ مولانا یاسین صابر رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ابھی 2 سال پہلے ہوئی، تو ان کی جو وراثت تقسیم ہوئی تو اس میں تقریباً 200 کے قریب بوریاں کتابوں کی بنی، جو ماشاءاللہ تقریباً 20 بوریاں ہمارے گھر میں آئی. تو الحمدللہ وہ پورا، پہلے بھی میری بھی لائبریری ہے بہت بڑی، میری اہلیہ کی بھی لائبریری ہے بہت بڑی، لیکن اس میں ہمارے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی لائبریری ہے بہت بڑا اضافہ الحمدللہ اللہ نے کر دیا. ہمارے دل سے دعا ہے اللہ پاک ہمارے سے، ہماری اولاد سے، تا قیامت نسلوں سے ان کتابوں سے بھرپور استفادہ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. آمین یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. آمین یا اللہ جتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں سب کی مغفرت فرما. آمین خصوصاً ہمارے جتنے بھی اساتذہ کرام دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ سب کے درجات بلند فرما. سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. سب کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما.